بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ناظرین، آج کی اہم نیوز۔ نیپرا کی ری اسٹرکچرنگ پر کام کر رہے ہیں، سستی بجلی فراہم کرنا بنیادی مقصد ہے۔ خرم دستگیر۔ وفاقی وزیر برائے توانائی خرم دستگیر نے کہا ہے کہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی صارفین کو 22 ارب روپے کا ریلیف دیا ہے۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں خرم دستگیر نے کہا کہ ہیسکو کا دورہ کر کے آ رہا ہوں، حالیہ سیلاب کے تناظر میں کچھ ہدایات جاری کی ہیں۔ سندھ میں بارشیں، سیلاب، 13 لاکھ متاثر، 40 ارب کا نقصان۔ بلوچستان مزید 9 ہلاکتیں، مجموعی اموات 225، 5 لاکھ بے گھر، 37 سے زائد مکانات متاثر۔ مختلف حادثات سے 216 افراد جاں بحق، 700 سے زائد زخمی۔ سندھ میں صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق بارشوں سے صوبے بھر میں 20 اگست تک 13 لاکھ 56 ہزار سے زائد متاثر ہوئے، جبکہ 4 لاکھ 95 ہزار سے زائد لوگ مکمل طور پر بے گھر ہو گئے ہیں۔ صوبہ بھر میں 37 ہزار سے زائد مکانات متاثر ہوئے ہیں اور بارشوں کے باعث ہونے والے مختلف حادثوں سے 216 افراد جاں بحق اور 700 سے زائد زخمی ہو گئے۔ کیا آصف علی زرداری نے واقعہ عمران خان کی گرفتاری کی مخالفت کی؟ حامد میر نے بتا دیا۔ مائکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر حامد میر نے بتایا کہ سابق صدر آصف علی زرداری نے ان اطلاعات کی تردید کی ہے کہ انہوں نے عمران خان کی گرفتاری کی مخالفت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قانون کے مطابق جو بھی فیصلہ ہوگا وہ اس کی حمایت کریں گے۔ یورپی یونین نے پاکستان کے سیلاب متاثرین کے لیے امداد کا اعلان کر دیا۔ اسلام آباد۔ یورپی یونین نے پاکستان کے سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے 3.5 لاکھ یورو کی امداد کا اعلان کر دیا۔ یہ امداد سب سے زیادہ متاثر ہونے والے اضلاع جھل مگسی اور لسبیلا میں بحالی کے کاموں پر خرچ کی جائے گی۔ IMF معاہدہ۔ سیلز ٹیکس کے نفاذ سے پیٹرولیم مصنوعات پر 20 روپے اضافہ متوقع۔ حکومت پاکستان کیا عالمی مالیاتی ادارے سے معاہدے کے تحت پیٹرولیم مصنوعات پر 20 روپے لیٹر تک اضافہ کرنے جا رہی ہے۔ IMF کو حکومت پاکستان کی جانب سے بھجوائے گئے لیٹر آف انٹینٹ کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات پر سیلز ٹیکس عائد اور زرعی شعبے کی ٹیکس چھوٹ ختم کیے جانے کا امکان ہے۔ حکومت پاکستان کے بھجوائے گئے خط کے مطابق اکتوبر سے پیٹرولیم مصنوعات پر 10.5% سیلز ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات پر سیلز ٹیکس عائد کیے جانے سے فی لیٹر قیمت میں 20 روپے تک اضافہ کا امکان ہے۔ جاسوسی سافٹ ویئر بنانے والی اسرائیلی کمپنی کے CEO کا مستعفی ہونے کا اعلان۔ اسی کمپنی کے سافٹ ویئر سے عمران خان سمیت کئی پاکستانیوں کے فونز کی جاسوسی ہوتی رہی۔ تل ابیب۔ اسرائیل کی جاسوسی سافٹ ویئر بنانے والی کمپنی NSO گروپ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کے مستعفی ہونے کا اعلان سامنے آ گیا۔ ڈیلی پاکستان گلوبل کے مطابق NSO گروپ پیگاسس نامی ایک سافٹ ویئر کی موجود ہے جو مختلف ممالک کی حکومتیں اور انٹیلیجنس ایجنسیاں اس کمپنی سے خریدتی ہیں اور مخالفین کے فونز کی جاسوسی بھی کرتی ہیں۔ عمران خان پر مقدمات۔ پنجاب اسمبلی میں مذمتی قرارداد منظور۔ پنجاب اسمبلی میں عمران خان کی حمایت میں قرارداد PTI کے 5 وزراء کی جانب سے پیش کی گئی۔ قرارداد کے متن میں کہا گیا کہ عمران خان پر بیجا اور غیر قانونی مقدمات ختم کیے جائیں۔ مخالفین کو PTI چیئرمین کا مقابلہ کرنا ہے تو سیاسی میدان میں آئیں۔ صوبائی اسمبلی میں پیش کی گئی قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ وفاقی حکومت عمران خان پر قائم مقدمات فوری طور پر ختم کرے۔ اپوزیشن ارکان کی عدم موجودگی میں پیش کی گئی حکومتی قرارداد کثرت رائے سے منظور کر لی گئی۔ بلدیاتی انتخابات کا التوا۔ جماعت اسلامی کا شہر قائدین پر دھرنا۔ سراج الحق کا خطاب۔ اس موقع پر امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق نے ٹیلی فونک خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سیلاب زدہ علاقوں میں اور پورے صوبے میں سندھ حکومت کو نہیں دیکھا۔ یہاں ہزاروں لوگ بارشوں سے متاثر ہیں، نہ تو کوئی حکومت کا
کارندہ آیا نہ ہی امداد آئی۔ سراج الحق نے کہا کہ کراچی میں بارش ہوتی ہے تو فوراً اسکول بند ہو جاتے ہیں۔ بارش کا بہانہ بنا کر الیکشن ملتوی کر کے ملک و قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے تاریخ دیے بغیر الیکشن ملتوی کیے جو غیر آئینی ہے۔ انہوں نے کہا کہ روٹی کپڑا اور مکان کے نام پر حکومتیں ہوں یا تبدیلی کے نام پر سب ناکام ہیں۔ سراج الحق کا کہنا تھا کہ ملک کے مسائل کا کوئی حل نہیں سوائے جماعت اسلامی کے۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں ہماری حکومت ہوگی۔